دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ عرب کی عورتیں اپنے دروازوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر انہیں دیکھا کرتی تھی، یعنی اس قدر یہ حسین و جمیل تھے۔ ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے تھے کہ ایک دن چلتے 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 میرے نبی کی نگاہ ان پر پڑی۔ میرے نبی کی نظر پڑتے ہی میرے نبی نے دیکھا، فرمایا کہ کس قدر خوبصورت نوجوان ہے۔ میرے نبی نے دل میں فرمایا، یا اللہ اسے ہدایت دے دے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پھر میرے نبی جب گھر کی طرف آئے تو رات بھر جاگ کر میرے نبی نے دہیہ کلبی کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس خوبصورت نوجوان کو تو ہدایت دے دے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کائنات کے رب اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور دوسرے دن دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ چلتے چلتے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کیا احکامات لے کے آئے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں دین حنیف لے کے آیا ہوں، میں سچا دین لے کے آیا ہوں، میں اللہ کے احکامات کو لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دہیہ کلبی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا اس ایمان قبول تو کر لوں، لیکن آپ کا رب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ کائنات کا رب اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ دہیہ کلبی نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے 70 گھروں کی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، کائنات کا رب اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو فوراً جبریل امین اتر آئے۔ جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اسلام لانے سے پہلے وہ زمانہ جہالیت میں جتنے گناہ کر دیے کائنات کا رب اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اب اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اسلام قبول کرتے ہیں، تو کائنات کا رب اللہ پچھلے سارے گناہوں پہ افو کا قلم پھیر دے گا اور آپ کے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے، میں نے ایک گناہ اور بھی کیا ہے، مجھے لگتا ہے میرا یہ گناہ کبھی میرا اللہ معاف نہیں فرمائے گا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب اللہ یہ گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے نبی نے پوچھا، اچھا بتا کون سا گناہ کیا ہے جس کا تجھے ڈر ہے کہ میرا اللہ تجھے معاف نہیں فرمائے گا؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے گناہ یہ کیا ہے کہ میں ایک دفعہ تجارت کے غرض سے کہیں ملک سے باہر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بچہ ہوا تو اچھی طرح سے اس کی پرورش کرنا، اگر بچی ہو گئی تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ میں تو تجارت کے غرض سے کہیں ملک سے باہر چلا گیا، جب میں واپس آیا تو کافی عرصے کے بعد میں گھر لوٹا، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے اچھلتی کودتی ہوئی ایک خوبصورت حسین و جمیل بچی، اس نے دروازہ کھولا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر تو اس گھر کے مالک کی بیٹی ہے تو اس گھر کا مالک میں ہی ہوں۔ وہ میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ میں تو آپ کے انتظار میں تھی، میں آپ کے انتظار میں تھی کہ کب میرا باپ آئے گا مجھے گھمانے لے جائے گا، میں تو اس انتظار میں تھی کہ کب میرا باپ آئے گا مجھے کھلونے دلوانے لے جائے گا، میں تو اس انتظار میں تھی کہ کب میرا باپ آئے گا اور مجھے میری نانے کے وہاں لے جائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ میں نے اس بچی کو دھکا دیا اور میں اندر آیا اور بیوی سے غصے کی حالت میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دینا؟ بیوی نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں بیوی کی ایک بات بھی میں نے نہ مانی، میں نے اس کی باتوں کو ٹھکرا کر اوزار اپنے ساتھ لیے اور بچی کو اپنے ساتھ لیا۔ بچی کو لے کر جب میں جنگل کی طرف میں نے چلنا کی شروع کیا تو بچی راستے میں مجھ سے پوچھ رہی ہے، ابا جان کیا آپ مجھے سیر کروانے لے جا رہے ہیں؟ ابا جان کیا آپ مجھے کھلونے دلوانے لے جا رہے ہیں؟ ابا جان کیا آپ مجھے نانی کے ہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے اپنی بچی کی کسی بات کی طرف بھی کان نہ دھرے اور میں اپنی بچی کو لے کر جنگل کی طرف چلتا رہا۔ جنگل میں جب میں پہنچا تو بچی کو ایک سائڈ پہ بٹھایا اور میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا۔ جب میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا تو میرے ماتھے پہ پسینہ دیکھ کر میری بچی مجھے کہتی، ابا جان آپ تھک گئے ہیں، آپ تھوڑا آرام کریں۔ جب میں کھڈا کھودتا تو مٹی میرے کپڑوں پہ پڑتی، میری بیٹی اٹھ کے اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو جھاڑتی، اس مٹی کو جھاڑتی اور کہتی، ابا جان آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ جب کھڈا تیار ہو گیا تو میں نے دھکا دیا، اس بچی کو اس کھڈے میں گرا دیا۔
بچی جب کھڈے میں گر گئی تو بچی نے رونا شروع کر دیا، زاروں قطار روئی، چیخی چلائی۔ بچی نے کہا ابا جان میں آپ کی لخت جگر ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے اس کھڈے میں مت دفناؤ، مجھے زندہ درگور مت کرو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے جگر سے جدا مت کرو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے جدا مت کرو، ابا جان مجھے یہاں تنہا مت چھوڑ کے جاؤ، ابا جان مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں تو آپ کی اپنی بیٹی ہوں، میں تو آپ کی لخت جگر ہوں۔ میں نے بچی کی ایک بھی نہ سنی اور اس پر مٹی ڈالتا رہا۔ جب وہ مٹی اس کے گردن تک پہنچ گئی تو اس نے دیکھا کہ میرا ظالم باپ تو میری باتوں پہ کان بھی نہیں دھر رہا۔ اس بچی نے مجھ پر سے توجہ ہٹائی اور زور سے چیخ ماری اور کہنے لگی یا اللہ، بچیاں زندہ مر رہی ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اب اپنے آخری نبی کو بھیج دے۔ میں نے سنا ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور آخری نبی آتے ہی بچیوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم مٹائیں گے۔ اے میرے اللہ اب اپنے آخری نبی کو بھیج دے۔ میرے نبی نے جب یہ واقعہ سنا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور رو رو کے اپنی داڑھی مبارک کو آنسوؤں سے تر کر دیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دہیا ایک مرتبہ پھر مجھے واقعہ سنا کہ وہ بچی میرے انتظار میں مجھے پکارتی چلی گئی۔ اس بچی کا واقعہ مجھے پھر سے سنا، پھر دوبارہ دہیا کلبی نے سنایا، پھر میرے نبی نے رونا شروع کر دیا اور زاروں قطار روئے۔ پھر فرمایا دہیا کلبی ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس بچی کا واقعہ سنا، 3 مرتبہ واقعہ سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا دہیا کیا آپ ہمارے نبی کو یوں ہی رلاتے رہیں گے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ جب بھی واقعہ سناتے ہیں ہمارے نبی زاروں قطار روتے ہیں، اب بند کر دیں یہ واقعہ کہ ہمارے نبی کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے وہ تو اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ تو عرب کا واقعہ ہے، لیکن آج ہم ہمارے نبی کے امتی ہونے کے باوجود بھی آج ہم اپنے نبی کو ماننے والے ہیں اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم 2 جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی کی بچی اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوا کرتی، اللہ کی قسم بچیاں تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہیں۔ بچیوں کی اچھے انداز میں پرورش کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کو کائنات کے رب اللہ نے 3 بچیاں عطا کی اور اس نے ان کی پرورش اچھے انداز میں کی، ان کی شادی کے بعد بھی ان کی دیکھ بھال کرتا رہا تو کائنات کے رب اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ پھر میرے ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جس کی 3 بچیاں نہیں ہیں وہ کیا کرے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا جس کی 3 بچیاں نہیں ہیں اگر 2 بچیاں ہیں تو وہ 2 کی اچھے انداز میں پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی شادی کرے، شادی کرنے کے بعد بھی ان کی دیکھ بھال کرتا رہے، کائنات کا رب اللہ اس پر بھی جنت واجب کر دے گا۔ پھر ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جس کی 2 بچیاں بھی نہیں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کائنات کے رب اللہ نے جس کو ایک ہی بچی عطا کی ہے وہ اس ایک بچی کی اچھی انداز میں تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کو پال پوس کے بڑا کرے، اس کی شادی کرے، شادی کے بعد بھی اگر اس کی دیکھ بھال کرتا رہے تو کائنات کا رب اللہ اس پر بھی جنت واجب کر دے گا۔ تمہارے بھائیو اللہ کے لیے اپنی بچیوں کو بوجھ مت سمجھو، بچیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کی قسم جس قدر تمہاری بچیوں کے سینے میں کائنات کے رب اللہ نے تمہارے لیے محبت پیدا کی ہوئی ہے، اس قدر بچوں کے سینے میں کائنات کے رب اللہ نے محبت نہیں رکھی ہوتی، اس قدر بچوں کے سینے میں تمہاری محبت نہیں ہوتی۔ تم دیکھو زمانے میں، تم دیکھو مشرق مغرب شمال جنوب میں گھوم پھر کے دیکھو کہ کتنے ایسے افراد ہیں، کہ کتنے ایسے واقعات تمہارے سامنے ملتے ہیں کہ بچیوں نے اپنے والدین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور بچوں نے اپنے والدین کو تنہا چھوڑ دیا۔ تم پاکستان پھر کے دیکھو، پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بچوں نے اپنے والدین کو تنہا چھوڑ دیا اور آخر مشکل وقت میں ان کی بچیاں نہیں کام آئی، جن بچیوں کو وہ بوجھ سمجھتے تھے یہی بچیاں ان کے کام آئی ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنی بچیوں کو بوجھ مت سمجھو، بچیوں کی اچھے انداز میں تربیت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کائنات کے رب اللہ نے تمہیں اگر بچیاں عطا کی ہیں۔ جن کو کائنات کے رب اللہ نے بچیاں نہیں عطا کی وہ اللہ سے مانگو کہ کائنات کا رب اللہ انہیں بچیاں عطا فرمائے، کہ بچیاں تو گھر کی رحمت ہوتی ہیں، بچیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، بچیاں گھروں پر بوجھ نہیں ہوا کرتی۔ اسی اللہ کے واسطے اپنے اوپر بچیوں کو بوجھ مت سمجھو۔